وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110 آخری آیت تک 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا کارساز، کام بنانے والا اور مدد کرنے والا بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن اپنے کاموں کے حساب سے سب سے زیادہ گھاٹے یعنی نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قیامت کے دن نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی ہی میں بیکار چلی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فاحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ قیامت کے دن نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کر دیا تھا، تو ان کے سارے کام بیکار ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ انکار کرنے والوں کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، حق کا انکار کیا تھا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے بالکل نکلنا نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سارا سمندر روشنائی سیاہی بن جائے تو سمندر سوکھ جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ چاہے مدد کے لیے اسی جیسا اور سمندر لے آئیں، پھر بھی میرے رب کی بات ختم نہیں ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے کہ تم سب کا حقیقی اور سچا معبود صرف ایک ہی اللہ ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110 تک۔ یہاں پر سورہ کہف سورہ نمبر 18 مکمل ہو گئی، تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں ٹوٹل 110 آیتیں ہیں۔ آئیے 104 نمبر کی آیت پر غور کریں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام اچھا کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ کوئی بھی کام اچھا کب ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، لاکھ اچھا رہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے مدینہ والے کی مہر لگنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، آیت نمبر 105 میں ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ اعمال تو ہے ہی نہیں، نیک عمل تو ہے ہی نہیں، تو وزن کیا ہوگا؟ اس آدمی کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا، اس کے نام اعمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4729، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ۔ کل قیامت کے دن ہٹے کٹے لمبے تڑگے انسان کو لایا جائے گا اور اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ جنت الفردوس اس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 107 پر غور کیجئے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جنت الفردوس میں وہ لوگ رہیں گے، ان کی بہترین مہمان نوازی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اس حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2790، فَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جب بھی تم مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اونچی جنت ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ آیت نمبر 109 پر غور کیجئے، کلمات ربی، میرے رب کی باتیں۔ اب غور کریں، پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، لیکن رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، رب کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، رب کے صفات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی لکھنا چاہے تھک جائے، کوئی لکھ نہ سکے، اور رب کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 110 پر غور کیجئے، جو آخری آیت ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا انسان ہوں۔ انما یہاں آیا ہے کہ بے شک میں تم جیسا انسان ہوں۔ انما کا معنی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آگے ہے انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ تو اگر یہاں انما کا معنی نہیں کریں گے شروع میں تو وہاں انما کا معنی بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اگر کہیں گے کہ تم جیسا انسان نہیں ہو نعوذ باللہ، تو پھر آگے کہنا پڑے گا کہ تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو اس لیے وہی ترجمہ کیجئے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، سلف صالحین نے سمجھا ہے، پھر اسی طرح اماموں نے سمجھا ہے۔ میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، لیکن انسانوں میں سے ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، پھر اسی طریقے سے شب قدر راتوں کے لیے سردار ہے، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں لیکن فرشتوں میں سے ہیں، پھر اسی طریقے سے اور بھی چیزوں پر آپ غور کیجئے، مکہ شہر گاؤں کے لیے سردار ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہے سمجھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، جناتوں اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ سب کے سردار ہیں۔ اس کے بعد اخیر میں آیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، سنت پر عمل کریں گے تو عمل نیک ہوگا، بدعت کے حساب سے عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو بدعت اور شرک اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو بدعت پسند نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا، قرآن کے حساب سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ سنت کو پکڑنا ہے، بدعت سے دور رہنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، شرک سے دور رہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔